اسرائیلی حملے دہشت گردی کے خلاف دفاع ہیں۔ یقیناً آپ نے بھی مشہور کہاوت آنکھ کے بدلے آنکھ سنی ہوگی، ایسی کہاوت جو انتقام کے قانون کی راہ ہموار کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں غزہ کے خلاف اسرائیل کی کارروائیوں کا جواز پیش کرنا ہوگا جو دہشت گردی کے خلاف دفاعی جنگ کا حصہ ہے۔ لیکن غزہ پٹی میں ہلاکتوں کی تعداد پر نظر ڈالنے سے ہولناک حقائق سامنے آتے ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ غزہ میں جو کچھ بار بار ہو رہا ہے وہ ایک بڑھتا ہوا قتل عام ہے، صرف ایک برابری کا بدلہ نہیں۔ 2005 کے موسم گرما میں اسرائیل کو غزہ پٹی سے دور ہونا پڑا۔ اسی دوران اسلامی جہاد میں سرگرم عناصر کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی اور طول کرم میں کچھ لوگوں کو قتل کیا۔ اس کے جواب میں جہاد اسلامی فلسطین نے اسرائیلی شہروں پر 9 راکٹ داغے جن میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن جواب کیا تھا؟ تمام عام باشندوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے جنگی طیاروں نے غزہ پر پروازیں شروع کر دی۔ اس کے بعد بھاری توپوں کے ساتھ فضائی حملے بھی شروع کیے گئے، جس کا نتیجہ غزہ پٹی کی بے شمار آبادی کے لیے تباہ کن تھا۔ صرف 2006 میں اسرائیلی انسانی حقوق کی تنظیم بیت سلیم نے رپورٹ کیا کہ اسرائیلی فورسز نے 660 شہریوں کو قتل کیا ہے۔ 2008 کے موسم سرما میں ہی اسرائیل نے غزہ پٹی میں صرف 2 دن میں 100 سے زائد افراد کو قتل کیا، جس نے سوئے ہوئے عالمی معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا اور انہیں جنگ بندی پر مجبور کیا۔ لیکن اس جنگ بندی کی اسرائیل کی طرف سے جلد ہی کچھ فضول وجوہات کی بنا پر خلاف ورزی کی گئی اور دنیا صرف اس قتل عام کا دور سے نظارہ کرتی رہی۔ اسرائیل ایک جمہوریت پسند نظام ہے۔ اسرائیل 100% یہودی ملک نہیں ہے اور اس میں مسلمان عرب شہری بھی رہتے ہیں جو ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں اور شہریت کے حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ملک پروپیگنڈوں کے برخلاف ایک جمہوری ملک ہے۔ لیکن آئیے اسرائیل کے عربوں کے حوالے سے موجود کچھ قوانین کا ذکر کرتے ہیں۔ حق بازگشت کا قانون، یہ قانون خود بخود پوری دنیا کے یہودیوں کو اسرائیلی شہریت دیتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی پیدا ہوئے، لیکن ساتھ ہی فلسطینیوں سے واپسی کے حق کو مکمل طور پر چھینا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نکالے گئے فلسطینیوں کی واپسی کے حق کو 1948 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد نمبر 194 میں تسلیم کیا گیا تھا۔ میونسپل سروسز، اگرچہ اسرائیل کے اندر موجود عربوں کو سرکاری طور پر اس ملک کا شہری سمجھا جاتا ہے اور ان کے پاس اسرائیلی پاسپورٹ ہوتے ہیں، لیکن میونسپل سروسز میں اپنے یہودی ہم منصبوں کے مقابلے میں ان کا حصہ بہت کم ہوگا۔ نتیجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک خوشحال فلسطینی علاقہ جیسے الجلیل کا معلیہ گاؤں اب بھی غریب ترین یہودی شہروں سے بدتر علاقہ ہے۔ سن 2011 میں جیروزلم پوسٹ نے رپورٹ کیا کہ 1997 سے 2009 کے درمیان یہودیوں کی اوسط آمدنی عربوں کی اوسط آمدنی سے 40 سے 60% زیادہ تھی۔ رہائش کی جگہ کے انتخاب کا حق، اسرائیلی عرب شہریوں کو بہت سی بستیوں میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ رہائش کی جگہ کے انتخاب کے حق کی یہ سنگین خلاف ورزی اب بھی جاری ہے اور اسرائیل میں انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے اس نسل پرستی کو چیلنج کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ کیا صہیونیت وہی یہودیت ہے؟ ہر دین و مذہب کے کچھ عام حامی ہوتے ہیں اور کچھ جذباتی اور سخت مدافع۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ صہیونی وہی جذباتی، سخت اور حقیقی یہودیت کے مدافع ہیں جو اپنے عقائد پر ٹھوس یقین رکھتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہودیت 3000 سال سے زیادہ قدیمی مذہب ہے، لیکن صہیونی فکر 19ویں صدی کی ایک سیاسی تحریک ہے جو اپنا نام صہیون نامی پہاڑ سے لیتی ہے۔ یہ پہاڑ بیت المقدس کے جنوب مغرب میں واقع ہے اور حضرت داؤد نبی علیہ السلام کی قبر بھی وہی ہے۔ صہیونی فکر کی بنیاد مذہبی عقائد پر نہیں بلکہ خالصتاً سیکولر سوچ پر رکھی گئی ہے۔ 1895 میں ایک صحافی اور سیاسی کارکن تھیوڈر ہرزل نے یہودی ریاست کے نام سے ایک کتاب لکھی اور یہودیوں سے مخصوص ایک حکومت کی بنیاد رکھنے کا خیال ظاہر کیا۔ البتہ اس میں رہنے والوں کے لیے یہودی ہونے کی شرط نہیں تھی۔ 2 سال بعد مغربی استعماری طاقتوں کی مدد سے اس نے صہیونیت کی پہلی عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا تاکہ پوری دنیا سے یہودیوں کو ایک سرزمین پر منتقل کرنے کے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ ہرزل کے ذہن میں فلسطین کے علاوہ یہودی ریاست کی تشکیل کے لیے دوسرے متبادل علاقے بھی تھے، جیسے یوگینڈا، شمالی امریکہ کے کچھ حصے اور آذربائیجان۔
ہیرزل کی موت 1904 میں ہوئی اور اس کا یہ خواب اس کے ساتھ قبر میں دفن ہو گیا، لیکن برسوں بعد اقوام متحدہ میں صہیونی گروہوں نے فلسطین کی تقسیم کی تجویز پیش کر دی۔